السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر احمد اور پاک فوج میں موجود مسلمان بھائیوں، آج کے اخبار کی خبر بعد میں پڑھتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ اخبار میں نے لیاری سے لیا تھا جب میں عزیر جان بلوچ کے گھر سے واپس آیا۔ اچھا، عزیر جان بلوچ کا جو گھر ہے اس میں ہماری یہودی کمیونٹی کا 6 کونے والا ستارہ بنا ہوا ہے، اور جو پرانا گھر ہے 8 کونے والا ستارہ بنا ہوا ہے، اور گھر کے سامنے کے ویو میں، سامنے کے حصے میں جو پرانا گھر ہے عزیر جان بلوچ کا، اس میں مصر کی تعمیرات ہوئی ہیں۔ جیسی تعمیرات اس مسجد میں ہیں، جو مسجد صالح ہے جہانگیر پارک والی مسجد، اس میں بھی گول گول مینار دیے گئے ہیں، اور عزیر جان بلوچ کے گھر میں بھی گول گول مینار دیے گئے ہیں گھر کے ویو میں۔ اور جو نیا گھر بنا ہے اللہ معاف کرے، عزیر جان بلوچ نے اس گھر میں تابوت سکینہ گھر کی چھت پر رکھا ہے، اور تابوت سکینہ کے اوپر احرام مصر ہے۔ کیا بات ہے! یعنی عزیر جان بلوچ بلوچستان کا یہودی ہے۔ ایک تو ان کو خود کو شو کرنے کا کتنا یہودی پاگل ہو جاتے ہیں خود کو شو کرنے میں۔ اور اب آج کی خبر پڑھ لیتے ہیں کہ عزیر بلوچ کو پھر کلین چٹ۔ عزیر بلوچ محمد سلام عرف ملا نثار اور ذاکر عرف گرفتار ہو کر جیل میں ہیں، اور ملک ضمانت پر ہے۔ ملزمان نے اپریل 2012 میں پولیس آپریشن کے دوران حملہ کیا تھا۔ پروسیکیوشن اور تفتیشی حکام عزیر کے خلاف 35ویں مقدمے میں بھی جرم ثابت کرنے میں ناکام۔ تو اب عزیر جان بلوچ یہودی تو ثابت ہو چکا ہے، اور بلوچستان کا یہودی ہے۔ اب مجھے پھر لیاری جانا پڑے گا، اور اس بار میں بابا لاڈلا کا، زاہد لاڈلا کا اور عبد الرحمن ڈکیت کا بھی گھر دیکھ لوں گا کہ ان کے گھر میں کیا بنا ہوا ہے۔ اور ایک اور بات ہے، عزیر جان بلوچ کا جو نیا والا گھر ہے اور گلی کے اندر ہے وہ گھر، اور گلی کے اس طرف ایک مدرسہ ہے، اور گلی کے جو دوسری طرف جہاں دکان کھلی ہوئی ہے اس طرف گلی کے سیدھے ہاتھ پہ، اس میں یہودیوں کا 8 کونے والا ستارہ بنا ہوا ہے، اور جو مولا مدد کا جو مین روڈ ہے اس میں جو جہاں پر اسٹیل وغیرہ کی فیکٹری ہے یا گودام ہے یا کارخانہ ہے، تو اس میں قرآن پاک کی آیات چھاپی گئی ہے۔ ملک رمضان، محمد رمضان کے نام سے شاید وہ بلڈنگ ہے، اور جس پر رینجرز کی چوکی بھی موجود ہے، اور اس چوکی کے ساتھ جو یہ بنا ہوا ہے ملک محمد رمضان کا، تو اس میں قرآن پاک کی آیات چھپی گئی ہے کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کی قوم کو 40 سال تک اس دائرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ 40 سال تک یہ اس دائرے سے نکل کر اس بستی میں نہیں جا سکیں گے جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، یعنی ملک شام میں۔ اب میں پاکستان رینجرز سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ پہلے آپ لوگ عزیر جان بلوچ کو مسلمان سمجھتے رہے، اب اس کو یہودی سمجھ کر اب اس کے ساتھ ڈیل کی جائے، کیونکہ یہ ہماری یہودی کمیونٹی کا ہے۔ اور بس میں ویگن میں ایچ میں مجھے ایک صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو، آپ بابا خود کو کیوں یہودی کمیونٹی کا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی مجھے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میں یہودی خاندان کا ہوں، یہودی کمیونٹی کا ہوں، تو میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ کن فیکون ہو جا، میں یہودی کمیونٹی، یہودی خاندان میں پیدا ہو گیا، ورنہ میں تو بچپن سے یہودیوں سے نفرت کرتا ہوں، اور قادیانی مرزائیوں اور مرزائی قادیانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین اسلام پر واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزیر جان بلوچ کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اس نے اتنے مسلمان میرے بھائیوں کو
اور دوسرے مذہب کے مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہوئے شہید کیا، اور دوسرے مذہب کے بوڑھے عورتوں مردوں بچوں کو بوڑھوں کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رحمت میں حفاظت میں رکھے، اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں عورتوں بچوں بوڑھوں کو بھی۔ آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ حافظ۔